کے کچھ ورق جمع کر لیے ہم نے، بڑوں کی یاد ہے باعث عمل اور استقامت پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین کرام، ایک نیا پروگرام آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں اور اس کا نام ہے انوکھی باتیں۔ جی ہاں، انشاءاللہ الکریم کچھ انوکھی باتیں، کچھ اہم باتیں، کچھ ضروری باتیں انشاءاللہ اس مختصر پروگرام میں آپ کے سامنے ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سنیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی امید ہے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آئیے آگے بڑھنے سے پہلے ایک درود پاک کی فضیلت آپ کو سناتا چلوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدتاً صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اور فرشتے اس پر 70 مرتبہ درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری بات شاعر کہتے ہیں۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام، ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام انوکھی باتیں، ہمارا یہ نیا ایک پروگرام سٹارٹ ہوا ہے اور انشاءاللہ بہت ساری انوکھی باتیں سیکھیں گے۔ آج جس انوکھی بات کی طرف ہم بڑھیں گے، آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے نماز کی فضیلت۔ سبحان اللہ، نماز ایک اہم ترین فرض ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کو معراج کی رات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عظیم تحفہ عنایت ہوا، اس کا نام نماز ہے۔ وہ نماز جو مومنوں کی معراج ہے، نماز مومنوں کے دل کا سکون ہے، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کر دیتی ہے، نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز سے مشکلیں ٹل جاتی ہیں، نماز الحمدللہ بہت ساری برکتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ کیا ہے نماز کی فضیلت؟ نماز پڑھنے والے کو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا انعامات عطا کیے جاتے ہیں، بہت ساری باتیں انشاءاللہ آج کے پروگرام میں سنیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں ہم آج کی گفتگو۔ ناظرین کرام، آئیے سب سے پہلے قرآن کریم کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں نماز کے حوالے سے کیا ارشادات عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 2 سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ ترجمہ کنز ایمان، نگہبانی کرو سب نمازوں اور بیچ کی نماز کی، اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے پارے میں سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 43 میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ ایک اور مقام پر 5واں پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، نماز ایک اہم ترین عبادت،
ایک اہم ترین فرض، نماز کی بڑی فضیلتیں ہیں، نماز کی بڑی برکتیں ہیں۔ آپ نے قرآن کی آیتوں سے اس کو امید ہے کہ سمجھنے کی کوشش کی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کیسی اہمیتیں اور فضائل بیان کیے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نماز کو عربی کے اندر جو ہے صلاۃ کہتے ہیں، صلاۃ۔ تو نماز کو یہ صلاۃ کہنے کی کیا وجہ ہے؟ نماز کو صلاۃ کیوں کہتے ہیں؟ اس کا کیا معنی ہے؟ ڈکشنری کے اندر اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اور نماز کو جو صلاۃ عربی کے اندر کہا جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے، کیا اس کا ریزن ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ ناظرین، اس بات میں اختلاف ہے کہ لفظ صلاۃ کس لفظ سے بنا ہے۔ ایک قول کے مطابق لفظ صلاۃ بمعنی دعا سے نکلا ہے، اور کلام عرب میں نماز کو دعا کہنا معروف اور مشہور ہے۔ نماز کو صلاۃ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ دعا پر مشتمل ہے۔ نماز کے اندر آپ دیکھیں نا، بہت ساری دعائیں ہیں۔ آپ دیکھیں دعائے قنوت اس میں ہوتی ہے، دعائے معصورہ اس میں پڑھی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر جو آیتیں ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہے نا، یہ سب دعائیہ کلمات ہیں۔ تو نماز کے اندر یہ دعاؤں پر مشتمل گویا کہ نماز ہے۔ ایک قول کے مطابق نماز کو صلاۃ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ صلاۃ کے معنی رحمت ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ آئیے لفظ صلاۃ جو ہے، اب اس کے کیا کیا معنی مزید بنتے ہیں۔ ناظرین، لفظ صلاۃ، نماز کو صلاۃ کہتے ہیں نا، تو صلاۃ کی جب نسبت اللہ پاک کی طرف ہو تو اس کا معنی رحمت ہوگا، جی ہاں، اور فرشتوں کی طرف اس کی نسبت ہو تو دعائے مغفرت، اور انسانوں کی طرف ہو تو دعا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اے اللہ ابو اوفا کی آل پر صلاۃ بھیج، یعنی ان پر رحمت نازل فرما۔ ایک قول کے مطابق نماز کو صلاۃ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں سیدھا کرنے کا معنی پایا جاتا ہے۔ جیسے جب کوئی لکڑی کو آگ کے ذریعے سیدھا کرتا ہے تو وہ کہتا ہے صلیت العود علی النار، یعنی میں نے لکڑی کو آگ پر سیدھا کیا۔ یوں ہی نماز بندے کو اللہ پاک کی اطاعت اور فرما برداری پر قائم اور سیدھا رکھتی اور اس کی نافرمانی سے باز رکھتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ترجمہ کنز ایمان، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز کو صلاۃ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ بندے اور اس کے رب عز و جل کے درمیان رابطہ ہے، رابطے کے معنی میں بھی استعمال ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نماز ایمان کی نشانی ہے، جس نے اپنے دل کو نماز کے لیے فارغ کیا اور اس کی حدود کی حفاظت کی تو وہ کامل مومن ہے۔ سبحان اللہ۔ امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر ارشاد فرمایا، ایک شخص اسلام کی حالت میں بوڑھا تو ہو جاتا ہے لیکن اس کی نماز کامل نہیں ہوتی۔ عرض کی گئی وہ کیسے؟ فرمایا، نہ تو وہ نماز کے رکوع و سجود کو کامل ادا کرتا ہے اور نہ ہی نماز میں خشوع و خضوع کا اہتمام کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یقیناً ایک بڑی تعداد ہمارے درمیان ایسی بھی ہے کہ جو نماز کو صحیح انداز سے نہیں پڑھتے ہیں۔ نماز کو پڑھتے تو ہیں لیکن نماز میں جس انداز سے سجدہ کرنا چاہیے، جس انداز سے نماز میں رکوع کرنا چاہیے، نماز میں کس انداز سے ہاتھ باندھنے چاہیے، کس وقت کیا پڑھنا چاہیے، ایک بڑی تعداد ہے جن کو اس کا خیال نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ دوبارہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان سنیے، فرمایا کہ ایک شخص اسلام کی حالت میں بوڑھا تو ہو جاتا ہے لیکن اس کی نماز کامل نہیں ہوتی۔ جب عرض کی گئی کہ وہ کیسے تو ارشاد فرمایا، نہ تو وہ نماز کے رکوع اور سجود کو کامل ادا کرتا ہے اور نہ ہی نماز میں خشوع و خضوع کا اہتمام کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اور ہم آپ سے گفتگو کر رہے تھے۔ جب نماز کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو جاتے گویا آپ نہ ہمیں جانتے ہیں نہ ہم آپ کو جانتے ہیں۔ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چونکہ ایک پیغام ہے، منادی نے جب ندا دی، نماز کا وقت آ گیا، اللہ اکبر، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مکمل توجہ ہو جانی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے اہتمام کرنے کی۔ سبحان اللہ۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ پیارے انداز سے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نماز کی ادائیگی کے لیے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی، وقت پر ہی پڑھو سنت قبلیہ، وقت پر ہی وہ سارے نوافل ادا یا الہی، وہ سارے نوافل ادا یا سارے نوافل ادا یا الہی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ناظرین مزید سنتے ہیں نماز کے حوالے سے کچھ باتیں۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ تہجد پڑھنے والوں کے چہرے دیگر لوگوں سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ انہوں نے اللہ عز و جل کے لیے تنہائی اختیار کی تو اس نے انہیں اپنے نور میں سے ایک نورانی لباس پہنا دیا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں انسان اپنے گناہوں کے سبب نماز با جماعت سے محروم رہتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے بزرگوں کا بھی نماز کے حوالے سے جو انداز تھا سبحان اللہ لائق تقلید تھا، اور کس انداز سے ان حضرات کو نماز کی اہمیت کا اندازہ تھا سبحان اللہ۔ آئیے کچھ اپنے بزرگوں کے انداز کو بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ہشام بن عروہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ میرے والد محترم حضرت سیدنا عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرض نماز کو دراز کرتے یعنی لمبا پڑھتے اور ارشاد فرماتے یہ میرا اصل سرمایہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو طفیل رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے سنا کہ اے لوگو، اپنے گناہوں کے سبب لگائی ہوئی آگ کی طرف اٹھو اور نماز کے ذریعے اسے بجھا دو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا الصلاۃ الی الصلاۃ کفارۃ لما بینہما مجتنبت الکبائر، یعنی ایک نماز دوسری نماز تک کے درمیانی گناہوں کے لیے کفارہ ہے جب تک کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا محمد بن منقدر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے رات کو اپنی والدہ اور بہن کے درمیان تقسیم فرما لیا تھا۔ سبحان اللہ۔ کس طرح کہ رات کی پہلی تہائی میں آپ عبادت کرتے، دوسری تہائی میں والدہ ماجدہ اور تیسری تہائی رات میں بہن اللہ کی عبادت کرتی۔ جب بہن کا انتقال ہو گیا تو رات کو دو حصوں میں اپنے اور والدہ محترمہ کے درمیان تقسیم کر لیا، اور جب والدہ بھی انتقال فرما گئی تو آپ نے پوری رات قیام کرنا شروع کر دیا، پوری رات اللہ پاک کی عبادت میں گزارا کرتے۔ سبحان اللہ۔ کیسے یہ حضرات تھے، کس قدر ان کو نماز سے محبت تھی، نماز سے کیسا لگاؤ تھا۔ یقیناً ناظرین نماز انتہائی اہم عبادت ہے۔ سیدنا مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ جب گھر میں نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو گھر والوں سے فرماتے تم آپس میں باتیں کرو کیونکہ میں تمہاری بات چیت نہیں سنتا۔ آپ جب گھر میں تشریف لاتے تو گھر والے خاموش ہو جاتے اور ان کی آواز سنائی نہ دیتی۔ جب آپ نماز پڑھنے لگتے تو گھر والے بات چیت اور ہنسی مذاق کرتے لیکن آپ کو پتہ نہ چلتا۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز میں مشغول تھے کہ آپ کے قریب آگ لگ گئی، اللہ اکبر، اور پھر بجھا دی گئی، لیکن آپ نماز میں اس قدر مستغرق تھے کہ اس کا پتہ بھی نہ چلا۔ سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں نماز پڑھتے تو اس قدر طویل قیام فرماتے کہ کبوتر آپ کو ستون سمجھ کر، پلر سمجھ کر آپ کے سر پر بیٹھ جاتا، اللہ اکبر۔ سیدنا ابراہیم بن شریک رحمۃ اللہ علیہ سجدے کی حالت میں ہوتے تو چڑیاں آپ کی پیٹھ پر
بیٹھ جاتی جیسے دیوار پر بیٹھتی ہیں۔ سبحان اللہ، کیسا ہمارے بزرگوں کا انداز تھا۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا خلف بن ایوب رحمۃ اللہ علیہ نماز کے دوران اپنے چہرے سے مکھی نہیں اڑاتے تھے۔ عرض کی گئی آپ اس پر کیسے صبر کرتے ہیں؟ فرمایا مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ فاسق و فاجر لوگ کوڑوں کی ضربیں برداشت کرتے ہیں تاکہ انہیں ہمت و صبر والا کہا جائے، تو کیا میں بارگاہ الہی میں حاضری کے وقت ایک مکھی کے بیٹھنے پر بھی صبر نہ کر دوں؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ سیدنا ابو صفوان بن عوانہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ خوبصورت کوئی منظر نہیں کہ ایک شخص سفید لباس پہنے چاند کی روشنی میں نماز میں مشغول ہو اور ایسا لگے جیسے وہ کوئی فرشتہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یقیناً نماز ہر مسلمان عاقل و بالغ پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ یقیناً زندگی بہت مختصر سی ہے، ایک دن دنیا سے ہمیں بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے۔ دنیا میں آئے ہیں تو دنیا سے ضرور جانا ہے، لیکن کیا ہی اچھا ہو کہ نماز کی پابندی کرتے کرتے، نماز کا اہتمام کرتے کرتے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے ہماری موت آ جائے تو کتنا اچھا ہے۔ لہٰذا نماز کی پابندی کرتے رہیں۔ ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے، اے مومنو نماز خدا سے ملائے گی، اے مومنو نماز خدا سے ملائے گی، مرنے کے بعد گلشن جنت دلائے گی، مرنے کے بعد گلشن جنت دلائے گی، پڑھتے ہیں جو نماز جماعت سے سر بسر، پڑھتے ہیں جو نماز جماعت سے سر بسر، تیار کر رہے ہیں وہ جنت میں اپنا گھر، تیار کر رہے ہیں وہ جنت میں اپنا گھر، ایک روز مومنو تمہیں مرنا ضرور ہے، پڑھتے رہو نماز یہ قول رسول ہے۔ ناظرین کرام، اے کاش کہ ہم بھی نماز کی پابندی کی طرف بڑھیں اور نماز کا اللہ کرے کہ ہمارا بھی ذہن بنے۔ تو آئیے نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم بھی نماز کی طرف بڑھیں گے۔ ہمارے بزرگوں کے انداز کس قدر نرالے ہیں، کس قدر حسین ہیں، آپ سن ہی رہے ہیں۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس امت میں شہزادی کونین حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں گزرا۔ کیوں؟ آپ نے یہ بات کیوں فرمائی؟ فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
صبح تک قیام فرماتی تھی، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس قدر طویل قیام فرماتے، اتنا لمبا نماز میں کھڑا ہوتے کہ مبارک قدموں پر ورم آ جاتا، حالانکہ آپ کے طفیل امت کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے گئے، نیز نماز کے دوران چشمان کرم مبارک آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے بارش کی طرح جائے نماز پر گرتے تھے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے خوف کا یہ عالم تھا کہ مبارک دل سے دھڑکنے اور جوش مارنے کی آواز سنائی دیتی تھی جب بلند مقام و مرتبے اور بارگاہ خداوندی میں اعزاز و اکرام کے باوجود اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے خوف کا یہ عالم ہے، تو پھر تعجب ہے کہ گناہوں سے آلودہ شخص کا دل کیسے مطمئن اور بے خوف ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اگر جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس چاہتے ہیں، جی ہاں، ظاہر ہے ہمیں دیکھنے والے سننے والے سبھی یہ چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت نصیب ہو جائے۔ کیسے نبی پاک کا پڑوس ملے گا، کیسے نبی پاک کا قرب ملے گا؟ جی ہاں، یہ نماز ہی ہے جو نبی پاک کا جنت میں پڑوس دلوائے گی۔ جی ہاں، ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت، آپ کا پڑوس عطا ہو جائے۔ تو نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعنی علی نفسک بکثرت السجود، یعنی اپنے نفس پر کثرت سجود سے میری مدد کرو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میری جماعت فوت ہو گئی تو صرف حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے تعزیت کی، اور اگر میرا بیٹا فوت ہو جاتا تو 10,000 سے بھی زیادہ لوگ تعزیت کرنے آ جاتے، کیونکہ لوگوں کے نزدیک دین کی مصیبت دنیا کی مصیبت سے زیادہ آسان ہے۔ منقول ہے کہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی اگر تکبیر اولیٰ نکل جاتی تو 3 دن، اور جماعت فوت ہونے پر 7 دن اپنے آپ پر افسوس کرتے تھے۔ یعنی ہمارے گھروں میں جب انتقال ہوتا ہے نا، تو اس وقت آپس میں تعزیت کی جاتی ہے نا۔ تعزیت مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی گھر میں انتقال ہو جائے تو جس کے گھر انتقال ہوا اس کے رشتہ دار ہیں، لواحقین ہیں، اس کا بیٹا ہے یا اس کا باپ ہے، تو اس سے تعزیت کی جاتی ہے، اس سے صبر کی تلقین کی جاتی ہے۔ لیکن بزرگوں کا انداز کتنا نرالا ہے۔ آپ نے سنا کہ حاتم اصم فرماتے ہیں کہ میری ایک مرتبہ جماعت فوت ہو گئی تو حضرت ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے تعزیت کی، یعنی کہ کوئی بہت بڑا غم کا معاملہ ہو گیا، بہت بڑا ایک ٹینشن کی بات ہو گئی، آپ اس پر میری تعزیت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک کاش کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میانہ روی اور غور و فکر کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھنا غافل دل کے ساتھ ساری رات کی عبادت سے افضل ہے۔ ناظرین کرام، یہ سب باتیں آپ نے سنی ہیں، نماز کتنی اہم عبادت ہے اور ہمارے بزرگوں کا کیا کیا انداز ہوا کرتا تھا، آپ نے یہ بھی سماعت کیا ہے۔ ہم تو اپنے بزرگوں کے پیچھے چلنے والے ہیں، ہم تو اپنے بڑوں کی سیرت پر عمل کرنے والے ہیں۔ تو ناظرین کرام، بہت ساری باتیں کی ہیں، اللہ کرے کہ ہم نماز کو اچھے انداز میں سمجھنے والے بن جائیں۔ ایک کاش ایسا ہونا کہ ہم جہاں پر دن میں اتنے سارے کام کر رہے ہیں، ہم صبح اٹھتے بھی ہیں، رات کو سوتے بھی ہیں، اپنے کام کاج پر بھی جاتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے کماتے بھی ہیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں، اپنی فیملی کو ٹائم دیتے ہیں، ہم سارے کام کرتے ہیں، تو ایک کاش کہ ایسا بھی تو ہونا ہم نماز کے لیے بھی جو وقت ہے، 5 وقت کی نماز رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ تو فکس ہی ہے، اس کا ٹائم بھی ایک فکس ہے، تو ایک کاش کہ ہم اس وقت کے اندر نمازوں کا اہتمام کریں۔ آپ کاروبار میں ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے منادی نے ندا دی، ہم مسجدوں کی طرف چلنا شروع ہو جائیں۔ آپ جناب گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، اذان شروع ہو گئی، آپ وہاں سے اٹھ کر مسجد کی طرف چلنا شروع ہو جائیں۔ تو اس طرح نماز کو اگر اہمیت دیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بچے بھی، ہمارے پیچھے والے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے تربیت لیں گے، اور انشاءاللہ وہ بھی نمازوں کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کی بہت ساری پیاری پیاری باتیں سیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے FGN چینل، اور اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ملے تاریخ کے کچھ ورق جمع کر لیے ہم نے، بڑوں کی یاد ہے باعث عمل اور اس
استقامت پر